ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقام آخر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضه بعضا أربابا من دون الله. اس عظیم کانفرنس کے شرکاء میں معزز علماء کرام، اس کانفرنس کی منتظمہ کمیٹی جماعت المسلمین اور اس کی شاخ شعبہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران و اراکین، صوبے کے مختلف مقامات سے یہاں تشریف فرما دین، مسلک اور جماعت کے اہم ذمہ داران و نوجوانان، محصلہ کے اطراف اور کوکن کی بستیوں سے تشریف فرما بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی یہ عظیم کانفرنس جو صبح سے چل رہی ہے اور نہایت کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے، میں پہلے دعا کرتا ہوں اپنے آپ سب کے لیے، سارے ذمہ داروں، معاونین اور شرکائے کانفرنس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کوشش کو ہم سب کے آپ کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑا سے بڑا کام کوئی کر لیا جائے، دیکھنے میں اس کا کافی اثر نظر آئے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں، بلکہ اگر قبولیت کی فکر نہ ہو تو وہ چیز خطرے کی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہماری پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ہم سب کے حق میں، بالخصوص اس کانفرنس کی منتظمہ کمیٹی اور ذمہ داران
اور اس بستی کے کارکن نوجوانان کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کانفرنس کو امت کی ایک بہت عظیم شخصیت کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ بہت سارے تبصرے، بہت ساری باتیں سائٹوں پر ہم آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں جو دیکھی جا رہی ہیں حقیقت میں ہوا پرستی ہے، نفسانیت ہے۔ چونکہ پروگرام لائیو ہو رہا ہے، بہت سارے بھائی اسے سن رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت کے کسی مخصوص طبقے کے امام نہیں ہیں، امت کے کسی مخصوص گروہ کے امام نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور امامت پر سارے اہل سنت اور سارے اہل حدیث متفق ہیں۔ اس لیے ایسی بات کہنا اور ایسی باتیں سائٹوں پر جانا، میں اس کی تفصیل اور اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے ایسے نادانوں سے یا ایسی شعوری نادانی کرنے والوں سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اہل السنہ نے، کیا اہل الحدیث نے آج اس مسئلہ کی کانفرنس کے حوالے سے جو اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، تو آج انہیں اس کانفرنس میں ان کی امامت اہل حدیثوں کی طرف سے ڈکلیئر کی جا رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا تو جھوٹ بولتے ہو جیسی عادت ہے۔ اور ابھی شیخ ہم سن رہے تھے مکہ مکرمہ سے، عالم اسلام کے عظیم عالم، مفتی اور سلفی رہنما شیخ وصی اللہ محمد عباس حفظہ اللہ سے انہوں نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، جھوٹ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، ان نوجوانوں سے اور ان تنظیموں سے اور ان سرگرمیوں سے جڑے ہوئے لوگوں سے جو سلفیت اور اہل حدیثیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اہل حدیثوں نے جو امام اور ان کی امامت کی بات کی ہے، آج نئی بات ہے؟ یہ ہمارا تو منہج اور ہمارا تو موقف اسٹینڈ بہت کلیئر ہے۔ ہم یہ بات بہت کلیئر کرتے رہتے ہیں کہ امت کی بہت بڑی تعداد نے امت کے ہزاروں اور لاکھوں اماموں میں ان چاروں اماموں کی تقلید خاص کیوں کی؟ ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کی امامت کی مخالفت بتاؤ، کسی اقتباس سے بتاؤ، کسی ریفرنس سے بتاؤ کہ امت میں ان کی حیثیت امامت کی حاصل نہیں ہے، کیا اس کی مخالفت کی گئی؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں امت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کبریٰ کے تحت جن لوگوں نے کام کیا ہے، رول کیا ہے، وہ امامت کے مستحق ہیں اور ان کی امامت تسلیم کی جانی چاہیے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانا ہے، تو ہم نے تو بہت پہلے سے مانا ہے، ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں۔ اور اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج یہ مانا ہے، تب بھی کوئی بات نہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور عظمت جو ہے وہ بہت عظیم ہے، اور ان کی امامت اور ان کی اہل سنت کے لیے امامت کا مقام اور ان کی حیثیت ساری امت نے تسلیم کی ہے۔ اس کانفرنس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کرنے کا جو خاص مقصد ہے، اس کوکن بیلٹ میں، اس شافعی بیلٹ میں اور شافعی مقلدین کے بیچ میں، اتنی بڑی اور اتنے بڑے خطے کے بیچ میں، تو صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کا عقیدہ، ان کا مقام، ان کی امامت آپ نے تسلیم نہیں کی ہے۔ حقیقت میں آپ اگر ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، یہ نسبت کتنی درست ہے نہیں درست ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہے، کیا آپ اس نسبت کے حقیقی حقدار ہیں؟ آپ نے نسبت کی ہے تو ان کا عقیدہ مانا ہے،
آپ نے نسبت کی ہے تو ان کی اتباع سنت کا جذبہ اور ان کی تلقین اور ہدایت تسلیم کی ہے۔ آپ نے اگر یہ مانا ہے تو کیا آپ اس بات کی تبلیغ کریں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جمعہ کی 2 اذانیں نہیں، پیارے نبی کی دور کی 1 اذان مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کیا آپ اس کی تلقین کریں گے؟ کیا آپ اس کی تلقین کریں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں کوئی حدیث بیان کروں اور تم یہ دیکھو کہ میں اس حدیث پر عمل نہیں کرتا ہوں تو یہ سمجھو کہ شافعی کا دماغ چل چکا، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام شافعی کوئی حدیث بیان کرے تو کوئی شافعی کوئی نصرانی نہیں ہے، کوئی جنیوں پہنے ہوئے نہیں ہے اپنے جسم پر۔ میں تو حدیث بیان کرتا ہوں تو اس لیے کہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے، ہمارا دین و ایمان ہے، اور حدیث کے بغیر نجات نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے حدیث ہی مسلک ہے۔ میں نے یہ بات اس سے پہلے ابھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ڈکلیئر کرنا، ائمہ کرام کا صراحت کے ساتھ یہ کہنا کہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ملے تو میرا مذہب وہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ چاہے جس ڈھنگ سے کرو، تعبیر چاہے جس ڈھنگ سے کرو، اس کا معنی ہے کہ حدیث میرا مذہب ہے، حدیث میرا مسلک ہے، مسلک حدیث کا میں حامل ہوں۔ اور بڑی صراحتوں سے یہ بات کہی گئی ہے، اور ان کے اس نام سے کانفرنس کے معنون کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو طبقہ اپنے آپ کو اس عظیم امام کے ساتھ منسوب ہے، انہیں دعوت دی جائے، انہیں بتایا جائے، ان کو یاد دہانی کرائی جائے، اور ان کو سبق پڑھایا جائے، بہت سارے ریفرنسز کے بیچ میں انہیں لا کر کے انہیں بتایا جائے کہ دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا، مسلک کیا تھا، آپ اس کو جاننے کی کوشش کرو، اور حقیقی معنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک پر آؤ جس مسلک کی انہوں نے صراحت کی ہے کہ میرا مسلک حدیث ہے، میرا مسلک سنت ہے، اور میرا مسلک جب سنت اور حدیث ہے تو یعنی میں اہل الحدیث ہوں۔ بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اور یہ بات میرے بھائیوں، جن لوگوں نے سائٹوں پر بیجا قسم کے تبصرے اور بیجا قسم کی باتیں کی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے اہل الحدیث نے انہی کو نہیں، امت کے بڑے بڑے امامت کے درجے پر فائز لوگوں کی امامتیں مانی ہیں، البتہ یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ امت کے کسی امام کی تقلید حرام ہے اور بدعت ہے۔ یہ ڈکلیئر کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امت میں کسی امام کی تقلید، وہ بھی وہ امام جسے امت نے امام تسلیم کیا ہو اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کو مانا ہو، ان کے رول اور خدمات کو جان کر کے قبول کیا ہو، تو یہ بات اس لیے بھی نہیں قبول کر سکتے کہ انہوں نے خود اس بات سے منع کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے شاگردوں نے بڑی صراحت کے ساتھ منع کیا ہے کہ ان کی تقلید نہیں کی جائے۔ میرے بھائیوں، تو یہ مسئلہ بہت صریح ہے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو امام مانتے ہیں، اور آپ بھی بہت سارے امت کے ائمہ کو امام کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، لیکن آپ ان کی تقلید نہیں کرتے۔ تو امام اہل السنہ، ناصر السنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے امام و اہل الحدیث کہنے سے اگر اس طرح کی الجھن پیدا کرنے کی آپ امت اور مسلمانوں میں کوشش کرتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی کوششیں آپ کی کس سطح کی ہیں، کس معیار کی ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں، آج لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ جماعت اہل حدیث، سلفیوں کا یہ طائفہ منصورہ کسی امام کے ساتھ کسی قسم کی ادنا گستاخی کو جرم اور حرام مانتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ امت کے کسی ادنا درجے کے ایمان والے مومن اور مومنہ عورت کے تعلق سے بھی کسی بھی گستاخی کو جائز نہیں قرار دیتا، اور جن کی جو شان ہے، جن کا جو مقام ہے، ثابت ہے، مسلم ہے، اسے اہل الحدیث تسلیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ اصل مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے اس کانفرنس کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معنون کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ شافعی طبقہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب رتب و یابس، صحیح جھوٹی، غلط باتیں اور روایتی طریقوں کا غلام اور مقلد ہے،
اسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان، شخصیت، منہج اور عقیدہ جو مستند طور پر ثابت ہے، اسے شافعی طبقے کو بالخصوص جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر وہ منسوب ہے تو ان کی ہدایتوں پر اور ان کی وصیتوں پر اور ان کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے مقصد میرے بھائیوں اس نام کا انتخاب کا۔ ورنہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک جماعت جو قیامت تک حق پر رہنے والی ہے، اس جماعت کا طریقہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شافعیت اس نے قبول کر لی، حنفیت اس نے قبول کر لی، کوئی تقلیدی راہ اس نے اپنا لی۔ اس کا طریقہ تو وہی ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس کا طریقہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ، اس کا وہی طریقہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے فرقے کی جو نشانی بتائی ہے صحابہ کرام کے سوال پر، تو آپ نے یہ بتایا ہے کہ وہ جماعت ہوگی جس کا طریقہ میرا طریقہ ہوگا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہوگا۔ کہیں سے کوئی بھی ہیر پھیر کر کے کسی قسم کا بھی صحیح اور غلط تصرف کر کے لاؤ بتاؤ، کیا یہ ثابت کر سکتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والی جماعت کی نشانی اس کے علاوہ بھی کوئی بتائی تھی؟ آج بات کرنی تھی نوجوانوں کے تعلق سے، بات بالخصوص کرنی تھی مجھے نوجوانوں سے، لیکن بہرکیف اس مشن کے سب سے بڑے سرگرم مطلب ٹیم کی حیثیت سے کام کرنے والی نوجوان ہی جماعت ہے، تو وہ نوجوان جماعت کیا اس بات کو نہیں سمجھتی؟ آج دلائلوں کے تبادلے ہو رہے ہیں سائٹوں پر، اوپن ہو گیا ہے سارا ڈسکشن کا ایک مطلب سلسلہ، اور سائٹیں اتنی ہیں کہ لوگ کھل کر کے بات کرتے ہیں۔ آج نوجوان اگر یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس کی کوئی دلیل اتاری ہے کہ ان کی امامتیں ماننے کے بعد ان میں کسی امام کے ساتھ ضم ہو جانا اور تقلید ان کی کر لینا، باقی لوگوں کی مخالفت کرنا؟ اور یہ طریقہ کیا کتاب و سنت کی کسی دلیل سے ثابت ہے کہ اسلام پر چلنے کے لیے تم اس واسطوں کے پابند ہو، محتاج ہو، اور تم بانڈ ہو کہ اسلام پر چلنا ہے تو تمہیں تقلید کے راستے سے کسی نہ کسی امام سے جوڑ کر کے چلنا ہے؟ جیسے یہ بات کہی جاتی رہتی ہے کہ ایک آدمی، ایک مولوی ہوگا، رفع الیدین کا مخالف ہوگا، رفع الیدین کو بیجا حرکت، تشویش میں مبتلا کرنے والی حرکت کہتا ہوگا کہ اس حرکت سے خلل پیدا ہوتا ہے نماز میں۔ لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک شافعی جب رفع الیدین کرتا ہے تو خلل نہیں پیدا کرتا، تو وہ جواب یہ دیتا ہے کہ نہیں، شافعی کے لیے رفع الیدین صحیح ہے۔ یعنی شافعی بھی اگر اس نقطہ نظر سے رفع الیدین کرتا ہے کہ چونکہ ہم امام شافعی کے مکتب فکر کے مقلد ہیں، ان کی فقہ کے پیروکار ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک حنفی اگر رفع الیدین نہیں کرتا تو بھی حنفی ہونے کی حیثیت سے صحیح راہ پر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اجلاس اور اس طرح کی کانفرنسوں سے اور اس طرح کے عنوانات سے ایک اسٹینڈ کلیئر کرنا مقصد ہوتا ہے کہ جن بزرگوں کے ناموں سے جڑ کر کے گروہ بندیاں کی اور ان کی شخصیتوں کو کم پڑھے لکھے عامیوں کے بیچ میں، عام لوگوں کے بیچ میں کنفیوژن کی شخصیت بنا دیا، ان کی شخصیتیں عام لوگوں کے بیچ میں اور خاص لوگوں کے ہاں بھی کلیئر ہو کر کے اہل علم کی طرف سے آئے یہ لوگ کون تھے۔ یہ ہے مقصد میرے بھائیوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نجات پانے والی جماعتیں اپنے دعووں سے نجات پانے والی نہیں ہیں۔ ساری جماعتیں نجات کی دعوے دار ہیں، ساری جماعتیں نجات کی دعوے دار ہیں۔ ساری جماعتوں کے دعووں کے حساب سے ہمارا اپنا تصور درست ہونا چاہیے۔ ہمارا اپنا تصور کیا ہے، کیا درست ہونا چاہیے؟ سارے لوگ حق پر ہیں، یہ جماعت بھی حق پر ہے، وہ بھی جماعت حق پر ہے۔ ایک چلہ کش شافعی ہوگا اور چلہ لگانے والا ایک گروہ جب کسی حنفی حلقے میں جائے گا تو کہے گا یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے۔ حق کا پیمانہ کیا ہے؟ حق کا پیمانہ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول نے طے کیا ہے
اور ان بزرگوں نے طے کیا ہے، جن کی بزرگی اور جن کی امامت ہم ان کی انہی کوششوں سے قبول کرتے ہیں اور امت نے قبول کیا ہے۔ حق کا پیمانہ یہ ہے کہ جس کے حق میں دلیل ہو وہ حق ہے، جس کے حق میں دلیل نہیں ہو، شخصیتوں کی نسبتوں پر کسی چیز کو حق اور باطل نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے یہ کوشش ہو رہی ہے، اور اس کوشش کا سلسلہ الحمدللہ بڑھ رہا ہے کہ لوگ ان شخصیتوں کے احترام کے ساتھ ساتھ اور ان شخصیتوں کے حوالے سے سلفیوں کی بدنامی کے جو سارے پروپیگنڈے اور اس کے لیے جو سارے سورسز مہیا استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ کلیئر کیا جائے کہ ہمارا یہ اسٹیج ہی نہیں، ہماری ساری تحریریں، ہماری ساری پچھلی کوششیں اور سارے اکابرین کے، سارے چھوٹے بڑوں کی سارے جہود میں آپ یہ پائیں گے کہ ان سب کو ہم نے امام کا اور ان سب کو ہم نے امامت کے منصب پر پایا ہے اور ان کے منصب کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں جو صحابہ کہتے تھے، صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، ہمیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہدایت اور تعلیم ملتی ہے تو ہم اس کے پابند ہیں، اگر امیر المومنین عمر بن خطاب بھی کوئی بات کہیں اور وہ سنت کے خلاف ہے تو ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور ان کے حکم کی پابندی کریں جو سنت کے خلاف۔ میرے بھائیو، یہی سب کا طریقہ تھا، اور ان شخصیتوں کے تعلق سے جو جھوٹی افواہیں اور اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کی جو سازشیں چل رہی ہیں ان سے خبردار رہا جائے، ان سے آگاہ کیا جائے، حجتیں پوری کی جائیں، یہ ہے مقصد۔ اسی طرح میرے بھائیو، اس موقع پر ایک بات مجھے اور کہنی ہے۔ دیکھیے، آج علم حاصل کرنے کے بہت سارے ہمارے بیچ میں ذرائع ہیں، بہت سارے سورسز ہیں جن کے ذریعے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، بہت سارے استفادے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ماڈرن جو ٹیکنالوجی آئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آئی ہے، اس کے ذریعے ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ بہت زیادہ جڑ کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس موقع پر مجھے یہ کہنا ہے، یہ بات کہنی ہے کہ دیکھیے، یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے کہ جدید سورسز، جدید وسائل کو استعمال کر کے علم حاصل کیا جائے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے اسے کافی سمجھا تو یہ غلط ہے۔ جب تک علماء کی مجلسوں میں، ان کے ندوات اور محاضرات میں، ان کی مجلسوں میں حاضری نہیں ہوگی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ علم ناقص ہوگا، اور ایسے لوگ اگر علم حاصل کر کے دعوت و تبلیغ اور دینی سرگرمیوں میں لگیں گے تو ایسے لوگ نقصان دہ ہو جائیں گے۔ آپ عالم اسلام میں جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کے بہت سارے فتاوے آج منظر عام پر ہیں، اپنے مطلب ان ذرائع سے بھی آپ نکال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا علماء سے کٹ کر کے، علماء کے حلقے اور مجلسوں سے نکل کر کے ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کے بجائے ان ذرائع سے جو علم حاصل کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ علم ہمارے لیے کافی ہے اور یہ سورس ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں یہ سارا سورس مل جانے کے بعد اب ضرورت اس بات کی باقی نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کی مجلس میں بیٹھیں اور اس کے بعد اس سے استفادہ کریں۔ میرے بھائیوں، سارے مشائخ نے اس طرح کے علم کو انکمپلیٹ کہا ہے، ناقص کہا ہے، خطرناک کہا ہے، اور اس کی خطرناکی کی جا بجا مثالیں ملتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک آدمی بیٹھا ہوگا، آئے گا، اس نے کچھ ان جدید ذرائع سے علم حاصل کیا ہوگا، سوال کرے گا اس سے، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ہم نے یہ خواب دیکھا، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کو لگا دے گا راہ پر۔ یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے، میں نے ایسا دیکھا، میں نے ایسا دیکھا، میں نے ایسا دیکھا۔ اب ایک نوجوان
مختلف قسم کے خوابوں اور ڈراؤنی مطلب صورتحال سے خوابوں میں گزرنے کے بعد جب ایسے ہی اپنے کسی ساتھی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اسے اور ڈرا دیتا ہے. اب آج تو ایک پیشہ ورانہ انداز شیاطین اور مطلب اس طرح کے احلام کے حوالے سے اتنا چل چکا ہے، اتنی اس کی جڑیں گہری ہوتی جا رہی ہیں واللہ کہ یہ لازم بنتا ہے، ضروری بنتا ہے کسی بھی عالم اور دائی اور ذمہ دار پر کہ ان کی خطرناکیوں اور سنگینیوں سے لوگوں کو آگاہ کرے. دیکھا گیا کہیں کہ ایک نوجوان پوچھتا ہے، کہتا ہے ارے تمہارے اوپر خبیث اور تمہارے اوپر ابلیس کا بہت زیادہ تمہارے خوابوں میں اثر ہے اور تمہیں یہ کرنا پڑے گا. لگا دیا اس کو کام پر. وہی سوال جب کسی عالم کے پاس پہنچتا ہے، کسی ایکسپرٹ کے پاس پہنچتا ہے، تو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا جواب ملتا ہے؟ تمہارے لیے ہدایت یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنے خرافات اور جتنے ڈراؤنے اور جتنے برے قسم کے تم خواب دیکھتے ہو کچھ مت ذکر کرو کسی سے. یہ سمجھو کہ یہ غلط راستے سے ہے، شیطانی ہے، اور شیطان اللہ کے ذکر سے تھو کرو، اس کی ساری قوت ختم، اس کے سارے اثرات زائل ہوں گے، مت بیان کرو کہیں. یہ عالم بتائے گا. اور پیشہ ور کیا بتائے گا کہ ایک آدمی ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا اپنے خوابوں کی دنیا میں، اب اس کو کس طرح ابلیس اور خبیث کے نام پر اس کا استحصال کیا جا سکتا ہے، وہ اسے کام پہ لگا دیتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثوں سے یہ چیز ثابت ہے. جیسے وہ مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک بار پھسلی، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے صحابی کہتے ہیں شیطان کا برا ہو، شیطان نے ایسا کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم نے جب یہ کہا کہ شیطان نے ایسا کر دیا، یعنی ہماری سواری کو پھسلا دیا، تو شیطان کا سینہ پھول گیا، گھر کی طرح ہو گیا. اس نے سمجھ لیا کہ اب میری طاقت کا خوف، میرے اثرات کا خوف اس کے دل و دماغ پہ آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مت ایسی بات کرو کہ شیطان نے ایسا کر دیا، اور اس طرح ڈراؤنا مطلب تمہارے اندر تصور پیدا نہ ہو. آپ نے فرمایا بلکہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر سے شیطان سکڑ جاتا، سمٹ جاتا. میرے بھائیوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ایک عالم کے پاس جب کسی نوجوان کا یہی خواب جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ وہ جواب یہ دے گا کہ دیکھو اس طرح کے برے خواب تم بیان مت کرو، اور خوشخبریوں کے اچھی باتوں سے متعلق جو تمہارے خواب ہو انہیں بیان کرو اور اس کا تذکرہ کرو. اس میں تمہارے لیے بشارتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ کہاں ملے گا میرے بھائیوں؟ وہاں ملے گا. لیکن آپ دیکھ لیجئے تجربے سے کہ عام طور پر ان راہوں پر چلنے والے عام طور پر یا تو چھوٹ بھئیے بنے ہوئے مولوی ہوں گے یا تو وہ غیر مولوی ہوں گے جنہوں نے معلوم نہیں کن راستوں اور وسیلوں سے اس طرح کی صورتحال کو لے کر کے امت کے حالات کو اور امت کے اندر تذبذب کی صورتوں کو بڑھا رکھا ہوگا. میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ نوجوانوں کا اصل مسئلہ میرے بھائیوں ان کا جذبہ، ان کے اخلاص کی بات میں نہیں کرتا، لیکن ہر جذبے اور اخلاص کو وصول اور ضابطوں سے جوڑنا چاہیے، وصول اور ضابطوں کا پابند کرنا چاہیے. اگر وصول اور ضابطوں کا پابند نہیں کیا جائے گا تو میرے بھائیوں بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. ایسے ہی مسئلہ دیکھیے، علم کا مسئلہ میرے بھائیوں اتنا اہم ہے، نوجوانوں کے لیے علم کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ تھوڑی سی کتابوں کے ذریعے معلومات، نیٹ کے ذریعے معلومات، مختلف کیسٹوں کے ذریعے معلومات. میرے بھائیوں مشائخ خاص طور پر ہے تو کبار العلماء، جو کبار علماء کا بورڈ ہے، ان سارے لوگوں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جو لوگ ان سورسز سے علم حاصل کر کے بڑے بڑے علماء سے بے نیاز ہو کر کے کام کرتے ہیں وہ خطرہ ہے امت اور جماعت کے لیے. تقریباً مختلف الفاظ میں ان کا یہ مدعا ہے، یہ خطرہ ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام کے ہاں بھی کیا طریقہ تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں بڑے عظیم مقام پر فائز ہیں، کہتے ہیں ہمارا طریقہ کیا تھا؟ ہمارا طریقہ یہ تھا کہ قرآن پاک سے ہم 10 آیتیں لیتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، ان کو حفظ کرتے تھے، ان کو سمجھتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. یہ طریقہ تھا.
آج تو چند دنوں میں ایک نوجوان کسی سلسلے سے جڑا اور تھوڑی سی معلومات ہوئی تو وہ چاہتا ہے کہ میں کتنا اوپر اٹھ کر کے آ جاؤں، کتنا اوپر۔ شیخ صالح بن عثیمین بہت عظیم شخصیت کا نام ہے، ان سے پوچھا ایک طالب علم نے کہ میں حافظ ہوں، کیا ہوں؟ میں حافظ ہوں، مجھے صحیحین تقریباً یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم تقریباً یاد ہے، لیکن میں شیخ ہمت نہیں جٹا پاتا کہ میں لوگوں کو درس اور توجیہ کا کام کروں، کیا کروں میں؟ تو شیخ نے کیا کہا؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، تم ہمت نہیں جٹا پا رہے ہو، اور علم حاصل کرو اور اعتماد حاصل کرو۔ صرف قرآن کا حفظ کر لینا اور صحیحین کا حفظ کر لینا کافی نہیں ہے تمہارے لیے اس کی صحیح سمجھ ہونی چاہیے۔ صحیح سمجھ پیدا کر کے اعتماد پیدا کرو، کانفیڈنس پیدا کرو اپنے اندر، اس کے بعد باتیں کرو، اس کے بعد توجیحات کا کام کرو۔ اگر حفظ کرنے سے یہ چیز نہیں پیدا ہوئی ہے تمہارے پاس تو تمہارے لیے بہتر یہ طریقہ ہے۔ میں اپنے عزیز نوجوانوں سے اور اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ دیکھیے طریقہ یہ ہے، اسی طرح دیکھیے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جتنے بھی حالات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے۔ وہ موقف یہ کہ دنیا میں جو بھی مسئلہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں علماء کو پہلے اس کے سلسلے میں رہنمائی اور اس مسئلے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ انہیں روشنی عطا فرمائے گا۔ یہ ایک موقف ہونا چاہیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہوں گا اور عام طور پر آپ سب سے اور جتنے مخاطب سنتے ہیں سب سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھو ایک نظریہ رکھو کہ دنیا میں کوئی بھی پیدا ہونے والا مسئلہ ہے، کوئی بھی انقلاب ہے، کوئی بھی تطور ہے، کوئی بھی نئی چیز جنم لے رہی ہے تو آپ یہ سمجھو کہ اس مسئلے کے سلسلے میں امت کے علماء پہلے آگاہ ہو جائیں گے۔ اگر امت کے علماء اس سلسلے میں کوئی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں تو سارے نوجوانوں کی، ساری امت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ساری جماعت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے قبول کریں، اسے مانیں۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب الٹی ہے۔ ترتیب ہماری اپنے سماج میں پوری کمیونٹی میں تقریباً الٹی ہے۔ میں تقریباً اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان اللہ کے فضل سے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اپنے علماء سے رجوع ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ نوجوانان جو اس طرح کی سائٹوں سے جڑے رہتے ہیں اور انہیں اس کے تھرو کوئی بھی معلومات اور انفارمیشن پہنچتی ہے فوراً وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ علماء کو کوئی معلومات اب تک نہیں پہنچی ہے اور ان کا کوئی اسٹینڈ اور فیصلہ نہیں آیا ہے اور نوجوانوں نے اپنا فیصلہ اور اپنی رائے ڈکلیئر کر دی۔ میرے بھائیوں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اور دیکھا ہے میں نے بھی اپنی تھوڑی سی اس میدانی تجربے میں اس بات کو میں نے دیکھا ہے، آپ سب نے بھی اپنے تجربے میں دیکھا ہوگا کہ وہ نوجوان، وہ گروپ جو کسی بھی فتنے اور کسی بھی مسئلے میں علماء سے تیزی سے، علماء کو سائٹ کر کے تیزی کے ساتھ اس مسئلے میں جب کوئی رائے دیتا ہے، کوئی ایکشن کرتا ہے، کوئی نظریہ قائم کرتا ہے، کچھ آگے بڑھ جاتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اب اس نے علماء کی ہدایت اور رہنمائی کے بجائے اپنے تجربے سے دیکھا کہ یہ چیز غلط تھی۔ اس لیے ایک اصولی مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں، پچھلے دور میں پیدا ہوئے، آج پیدا ہیں یا آئندہ پیدا ہوں گے، اس میں آپ یہ سمجھیے کہ علماء کی فراست، علماء کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تائید ہے، علماء کو جو قیادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی میراث کے طور پر ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ علماء کو پہلے آگاہ کرے گا دنیا میں ان مسائل کے تعلق سے جن کی امت اور انسانیت کو ضرورت ہے، اور علماء کے فیصلے کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ یہ کہ نوجوانان پہلے فیصلہ کر لیں اور اس کے بعد علماء کی کوئی رائے ہو
اس کی علماء کی کوئی رائے ہو اور ان کی رائے کا لحاظ نہ کریں، پھر بعد میں صورتحال جب غلط نتیجے کی ان کے سامنے اور ان پر آ جائے اس کے بعد بات کریں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، مشائخ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فتویٰ میں پڑھ رہا تھا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نوجوان فتویٰ پوچھتا ہے، کہتا ہے شیخ میرے دل میں جہاد کا جذبہ بہت ہے۔ کیا ہے؟ میرے دل میں جہاد کا جذبہ بہت ہے، میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میری ماں منع کرتی ہیں، لیکن جہاد سے میری ماں منع کرتی ہیں، کیسے میں نے جہاد پہ نہ نکلوں جبکہ جہاد ضروری ہے، اور خود میرے دل میں اتنا جذبہ ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کا، قربانی دینے کا، کہ میرا دل مانتا نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں دیکھیے ایک ایسا نوجوان جو پوری اس کے سوال میں اور اس کی قربانی میں ایک آدمی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے یہ جذبہ بتاتا ہو اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے بے چینی بتاتا ہو، اور اس کی ماں اسے روکتی ہو، اور اس کے ذہن میں ایک سوال یہ ہو کہ نہیں علماء سے کسی بھی مسئلے میں ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، تو پوری صورتحال وہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہارا حاکم وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، تمہارے ولاۃ الامور اولو الامر لوگ اگر اس کی اجازت نہیں دیتے تو تمہارے لیے جہاد پہ نکلنا جائز نہیں ہے۔ تمہاری ماں جو کہتی ہے اسے تمہیں ماننا چاہیے۔ آج دیکھیے کتنے گھرانوں میں ہمارے، کتنی فیملیوں میں کتنی مصیبتیں ہیں اس حوالے سے جو نوجوانوں نے برپا کر کے رکھی ہیں دین اسلام اور جہاد کے نام پر قربانی کے حوالے سے۔ ماں منع کر رہی ہے، باپ منع کر رہے ہیں، لوگ منع کر رہے ہیں، ذمہ داران منع کر رہے ہیں، اس کو اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ اتنا ہے اور وہ اس طرح مغلوب ہے وہ پورے جذبات میں قربانی کے کہ وہ کسی کی نہیں سنتا، بات اتنی ہی کرتا ہے کہ جہاد اللہ کی راہ میں کرنا کیا صحیح نہیں ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی آپ کے یہاں بھی بہت سے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی سے ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو صحابی رسول نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی اطاعتیں کرو، یہی جہاد ہے تمہارے لیے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے جہاد کی راہ میں نکلنا، ذمہ داروں کی نافرمانی کر کے، علماء کی نافرمانی کر کے، جماعتوں کی نافرمانی کر کے جو نوجوانوں میں یہ ذہن برپا ہے میرے بھائیوں، یا کہیں نہ کہیں کسی کا شکار ہو رہے ہیں اور کسی سائٹ پر دشمنوں کے قوم اور جماعت کے سازشیوں کی جو سائٹ پہ چل رہی ہیں اس کے شکار ہیں، یا سماج میں اس طرح کے جو جال پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، جہاں وہ زمین تلاش کر کے سوچتے ہیں کہ یہاں بیج ڈالا جا سکتا ہے، یہاں جال پھیلایا جا سکتا ہے، شکار کیا جا سکتا ہے، وہاں شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں شکار ہو جاتا ہے؟ ہمارا نوجوان کیوں شکار ہو جاتا ہے؟ اور ہمارے بزرگ سماج کے، ہمارے بزرگ جماعتوں کے ذمہ داران اور ہماری اپنی بستیوں سے جڑے ہوئے لوگ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں پورے طور پر صراحتوں کے ساتھ کہتے کہ یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، نافرمان ہیں، دین کے نام پر ماں باپ کی مخالفت، ذمہ داروں کی مخالفت، علماء کی ہدایتوں کی مخالفت یہ دین نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی کوششوں کو دین سمجھ کر کے قدر کی نگاہ سے دیکھنا بھی بے دینی ہے میرے بھائیوں۔ میں مثالیں نہیں دے سکتا آپ کو، بہت ساری اس طرح کی مثالیں اپنی جانکاری میں ہیں، ذمہ داروں کی جانکاری میں ہے کہ کتنی مشکلات نوجوان پیدا کرتا ہے۔ نوجوانوں کا کام میرے بھائیوں ہر مسئلے میں یہ ہوتا ہے جو حقیقت میں اصول اور ضابطے کو جانتا ہے، اسلام کے پرنسپل کو جانتا ہے، اسلام کی بنیادی ہدایتوں کو جانتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کو اولو الامر کی طرف لوٹاتا ہے، علماء کی طرف، حکام کی طرف لوٹاتا ہے، اور بڑے سے بڑے مسائل میں ایک نوجوان کا رول یہ ہوتا ہے
کہ پوری کی پوری جماعت کو بچا لیتا ہے، پوری کے پورے قوم کو بچا لیتا ہے، پورے کے پورے گروپ کو بچا لیتا ہے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار کیا، ایک فوجی دستہ۔ اس فوجی دستے کو، ارے یہ فوجی دستہ تھا، ہمارے تبلیغی بھائی اس کو کہتے ہیں یہ تشکیلی تھا، ہاں یہ تشکیلی اور جماعتی دستہ تھا۔ جو آدمی جہاں چاہتا ہے اپنے اپنے مشن اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہ نصوص کو اور دلیلوں کو پھیر کے لاتا ہے۔ بہرحال ایک فوجی دستہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو اس میں ان پہ کمانڈر بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس مہم پر تمہیں جانا ہے۔ دیکھیے وہاں انہوں نے اپنے سپاہیوں کو، ماتحت سپاہیوں کو کسی مطلب موڑ پر پہنچنے کے بعد پرکھنا چاہا، ان کو پرکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ لاؤ ان کو پرکھوں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سپاہیوں میرے جمع کرو لکڑیاں جمع کی گئیں۔ اس کے بعد کہا آگ لگا دو، وہ لکڑیوں کا مطلب ڈھیر پورا اس کا الاؤ جلنے لگا۔ اس کے بعد لشکر کا امیر کہتا ہے اس میں کود جاؤ۔ غلطی کسی بڑے سے بھی ہو سکتی ہے، کسی چھوٹے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جسے وصول یاد رہتا ہے وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے وصول کے لیے۔ ایک نوجوان، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، آگ سے بچنے کے لیے تو ایمان لائے ہیں، اگر ہمارا سپہ سالار آگ میں کودنے کو کہتا ہے تو رکو اس وقت تک جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لے۔ یہ ایک دلیل، ایک بات بھی اگر سمجھیں، یہ تقلیدی جماعتیں سمجھیں، یہ بفرے ہوئے منحرف نوجوان سمجھے تو کافی ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی کا یہ واقعہ اس کے لیے کافی ہے کہ جس مسئلے میں اسے کوئی نص نہیں معلوم، کوئی صریح حکم نہیں معلوم، ایک نوجوان صحابی کہتا ہے اس وقت تک ہمیں رکنا چاہیے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں ہم پوچھ نہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایت دی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ تھا، کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے ارادہ جما لیا سب لوگوں نے کودنے کا، ان کے حکم پر کہ لشکر کا امیر ہے کہہ رہا ہے کود جاؤ تو کود جائے۔ نوجوان کھڑا ہوا کہا نہیں کود سکتے اس وقت تک جب تک ہم اللہ کے نبی سے نہ یہ پوچھیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہمارے بیچ میں آتا ہے، کوئی بھی انقلابی مسئلہ، کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس مسئلے میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس مسئلے میں ثابت یہ ہوتا ہے کہ مستند علماء، ایکسپرٹ، حالات پر نظر رکھنے والے، کتاب و سنت پر گہری نظر رکھنے والے، ان کی طرف ان مسائل کو رجوع کرنا چاہیے۔ یہ نوجوانوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ نوجوان کیا کہتا ہے؟ ارے مولویوں پر الگ باتیں کرتا ہے، مولویوں پر الگ تان تشنیع کرتا ہے، بزرگوں پر الگ تان تشنیع کرتا ہے، جماعتوں پر الگ تان تشنیع کرتا ہے، جو بھی ذمہ داران اور جو بھی آرگنائزیشن ہیں ان پر الگ الگ انداز اختیار کرتا ہے اور اپنی رائے ڈکلیئر کر دیتا ہے اور پھر مشکل میں سارے لوگوں کو پھنساتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا اپنے بعد صحابہ کو کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہیں کرنا جس سے جنگ کی آگ بھڑکے، جس سے حالات بدتر ہوں۔ علماء نے نصیحت کی ہے کہ دیکھو جن حالات میں نوجوانوں تمہاری طاقت اور قوت نہیں ہے، ان حالات میں غلط حرکتیں کر کے اپنے بزرگوں کو، اپنی جماعتوں کو، چھوٹی موٹی طاقتوں کو تباہ کرنے کا موقع مت دو، دشمنوں کو مت دو۔ آج دیکھیے چھیڑ رکھا ہے ملک میں، چھیڑ رکھا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ، مسلمانوں کو، ملک کے مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے۔ کتنا بڑا مسئلہ چھیڑ رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے نوجوانان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، یہ خالص سیاست ہے، خالص مسلمانوں کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ ہندوؤں کو اس عنوان سے کٹر جو ہیں ان کو جمع کرنے کی سازش ہے، اور نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی سازش ہے
کہ اس عنوان سے نوجوان مسلمانوں کا جب بھڑکے گا، کچھ حرکتیں صحیح غلط کرے گا، تو اس کے بعد اس کو اور اس کے پورے نیٹ ورک کو جس کا تعلق ہو نہ ہو سارے لوگوں کو تباہ کرنے کا موقع ملے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کسی عالم سے، کسی ذمہ دار فرد سے ایسے حالات میں جب آپ رجوع ہوں گے تو آپ کو کہے گا کہ دیکھو صبر کرو، صبر کرو، لوگوں کو اسلام، لوگوں کو استقامت، لوگوں کو قربانی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر طرح کی مشقتوں کو برداشت کرنے کی نصیحتیں کرو، لوگوں کو محاسن اسلام سمجھاؤ۔ اور یہ فتنے چلنے والے نہیں ہیں، یہ ہر دور میں اس طرح کے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر دور میں اس طرح کے فتنوں کے بارے میں غالباً اقبال نے کہا تھا کہ یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بتوں سے دامن بچا کے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ بہت ساری باتیں، بہت سارا مفہوم اس شعر سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے، ایک دور تھا اس ملک میں بھی شدھی تحریک پورے قوت کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ الحمدللہ کوششیں، صبر، مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور دعوتی سرگرمیاں یہ اتنی مؤثر اور کارگر ہوئی میرے بھائیوں کہ ہزار لوگ اصل گھر لوٹ آئے۔ سارے لوگوں کا اصل گھر اسلام ہے میرے بھائیوں، اصل گھر تو سارے انسانوں کا اسلام ہے، مسلمان ہو جانا ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو وہ بے گھر ہیں، بے در ہیں، معلوم نہیں کتنے در پر اور کتنے ذرے کو انہیں معبود بنا کر کے اور ان کی پوجا پاٹ سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ لیکن انسانیت کا جو ایک رب ہے اور ایک معبود حقیقی تنہا ہے، اس کی بندگی کے لیے انہیں خالص مسلمان ہونا ہو۔ میرے بھائیوں، کام کتنا کیا، آج نئی کوششیں، چھوٹے چھوٹے مطلب چھوٹی حرکات پر، چھوٹے سینٹروں سے کچھ کتابیں بانٹ دیا، کچھ بکلیٹ بانٹ دیا، کچھ غیر مسلموں سے کوئی بھی کے تعلق سے کوئی سرگرمی دکھا دی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد تھوڑا سا آگے آئے تو دعایا اتنی ہے، دعوے داری کا یہ حال ہے کہ 1000 سالہ تاریخ پر علماء اور امت کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ لگتا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان انہی کی کوشش سے ہوئی ہے۔ انہیں نہیں معلوم میرے بھائیوں کہ کس طرح، اور نہ بتانے کا کوئی موقع ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کتنے بزرگوں کی اور صالحین کی اور اکابرین کی کوششوں سے یہ اتنی بڑی جماعت مسلمانوں کی ملک میں تیار ہوئی اور لوگ حقیقت میں اپنے گھر آئے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے گھر آ جائے گا، ایک بار اپنے گھر آ جانے کے بعد اس کو جو لذت ملے گی، اس کو جو حلاوت حاصل ہوگی، اس کو جو سکون ملے گا، اس کو جو اطمینان قلب حاصل ہوگا، اس کے بعد اس سے کہو کہ چلو تم اپنے گھر سے نکل کر کے، تو وہ بے گھر نہیں ہو سکتا، وہ بے گھر اور بے در نہیں ہو سکتا، اب در وہ نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو، یقین رکھو اس بات پر، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا یقین رکھو، اور یہ گندی سیاست جو ملک میں چلتی ہے اور یہ کھیل جو چلتا ہے، اپنے کام سے جڑے رہو، زمین سے جڑے رہو، دین سے جڑے رہو، سرگرمیوں اور تعلیم سے جڑے رہو، اپنے بڑوں کی سرپرستی میں جڑے رہو۔ میرے بھائیو، یہ کام کرنے کا ہے، اور جذباتی مت بنو۔ ایک دن وہ آیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور کوئی بھی حادثہ اور فتنہ جو ہماری اپنی زندگیوں اور تاریخ میں پیدا ہوگا، ہر فتنے اور ہر فساد اور ہر انقلاب کی رہنمائی وہاں موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر دفعات صلح لکھوا رہے ہیں، تیار ہو رہا ہے، ایک ڈیلیگیشن ہے مکہ کا، اور یہاں مدینہ سے آیا ہوا تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مکہ کے دامن میں پہنچ کر کے حدیبیہ میں ایک تحریر لکھی جا رہی ہے۔ تحریر میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ کوئی مکہ کا غیر مسلمان ہو کر کے اگر مدینہ جائے گا اور مکہ سے اس کا مطالبہ ہوگا، یہاں کی اتھارٹی ذمہ داران مطالبہ کریں گے تو آپ لوٹا دیں گے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور ہے۔
ایک آدمی اسلام قبول کر لے، اسلام کے مرکز میں پہنچ جائے، اسلامک اسٹیٹ کے اندر چلا جائے، اور اس کے بعد یہ غیر مسلم اسٹیٹ کا ایک ڈیلیگیشن جائے، کہے کہ نہیں یہ آدمی ہمارا ہے، اسلام قبول کر لیا، اسے لوٹا دو۔ اللہ کے نبی نے اس دفعہ کو منظور کیا تھا۔ کتنی بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ آپ تاریخ کے، دین کے مسلک اور منہج اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے طالب علم ہیں، الحمدللہ متبع ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ صبح سے چلنے والا پروگرام ابھی اور جاری رہے تو یہ بوجھ ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ بہت سارے بھائیوں سے کہا، اور ہمارے بھائی اتنی بڑی تعداد میں ابھی بیٹھیں گے، خیر جو چند لوگ بیٹھتے، اتنی بڑی حاضری پر میں اپنی دل کی گہرائی سے اپنے جذبات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دین کی اتباع کی، صحیح علم کی، صحیح فکر کی اتنی زیادہ فکر ہے، دلچسپی ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ابھی بھی بیٹھیں۔ تو بہرحال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ دفعہ منظور ہے مجھے، کتنی بے چینی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ کہا جانے لگا کہ اتنا دب کر کے صلح، اتنا دب کر کے صلح کہ کوئی مسلمان ہو جائے تو ہم اسے لوٹا دیں۔ ہمارے پاس آنے کے بعد بھی کیسے کیسے مسلمان ہوا اور بھاگ کر کے دارالہجرت میں پہنچا، اسلامی مملکت میں آ گیا۔ اس کے بعد اگر غیر مسلم اتھارٹی یہ مانگتی ہے کہ نہیں اسے لوٹا دو، ہم لوٹا دیں۔ یہ اتنا دب کر کے صلح، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بے شک۔ یا رسول اللہ کیا یہ باطل پہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ کہا اگر ہم لڑیں اور قتل ہو جائے تو کیا ہم شہید نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بے شک۔ اور اگر یہ مار دیے جائیں تو کیا جہنمی نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا بے شک۔ پھر بھی جو بھی ہو ہم نہیں بات ہمیں ماننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ اور اس کے رسول جس بات کا فیصلہ کرے اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی کی نظر دیکھ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت میں یہ چیز تھی کہ ایک بار مسلمان ہو جائے گا، ایک بار جو اللہ کا بندہ اسلام سمجھ کر کے مسلمان ہو جائے گا، اسلام کی لذت پا جائے گا، اس کی معرفت اور حلاوت مل جائے گی، اس کے بعد طاقتیں اسے غیر مسلم نہیں بنا سکتی، نہیں بنا سکتی۔ آپ بتاؤ، آپ میں ہر آدمی بتائے، ہر مرد و عورت بتائے، کیا ہم اسلام چھوڑ دیں گے؟ نعوذ باللہ، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، کوئی ظلم و جور کا پاور ہمارے اوپر تھوپ دیا جائے، کوئی دولت کی لالچ ہمارے پاس آ جائے۔ وہ دیکھیے ایک خطا ہوئی تھی حضرت کعب، اور اللہ کے نبی نے کہا بائیکاٹ کر دو ان کو، کوئی بات نہ کرے، سلام کلام نہ کرے، بیوی بھی الگ۔ غسان سے لیٹر آتا ہے، بادشاہ سپورٹ بھیجتا ہے، اپنا ایک سپورٹ کے لیے لیٹر بھیجتا ہے، کہتا ہے میرا سپورٹ ہے، آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آپ اتنے معزز آدمی ہیں، آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اسلام لا کر کے اتنی ذلت، ہم تمہارا ساتھ دینے کے تیار ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ خط پا کر کے رونے لگے کہ اے اللہ اتنی بڑی آزمائش میں پڑ گیا کہ یہ کافر لالچ کرتا ہے میرے ایمان پر، اس کافر کو لالچ ہو گئی کہ موقع مل گیا ہے کہ ایک آدمی کا ایمان، ایک آدمی کو ایمان کے ڈگر سے ہٹا دے، اس بات پر وہ رونے لگے۔ کہا اے اللہ تو مدد فرما، کافر لالچ کرتا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کسی مسلمان کو جو مسلمان ہو، سچائی سے اسلام سے محبت کرتا ہو، کیا وہ کوئی سیاسی طاقت، کوئی سماجی طاقت، کوئی دولت کی طاقت، کوئی لالچ کی طاقت اسے اسلام سے بے دین کر دے گی؟ اسے اپنے اصل گھر سے وہ بے گھر ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس طرح کے حالات ہمارے لیے جو پیدا کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے حالات اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ نوجوانوں میں جذبات ہوتے ہیں، گہرائی نہیں ہوتی، نوجوان آج اپنے بڑوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، اور اہل علم سے اس کی وابستگی کم ہے، تعلیم یافتہ تو ہے
عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن تو ہے اس کے پاس، لیکن دینی علم کی گہرائی نہیں ہے۔ اس کو بہکایا جا سکتا ہے۔ چھیڑتے رہتے ہیں ان کے ماہرین، ایک ایک شوشہ کی نوجوانوں میں کوئی نہ کوئی یشو پیدا رہے اور یہ بھڑکتے رہے اور ان کو استعمال اور قوموں کو استعمال کرتے رہا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری بنیادیں ہمارے کام آتی ہیں جب ہم اہل علم سے جڑے ہوتے ہیں۔ شیخ آئے کہ نہیں آئے؟ ارے اللہ، میں تو دیکھا ہی نہیں شیخ کب آ گئے۔ بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ایسے حالات میرے بھائیوں، ایسے حالات میرے بھائیوں پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں اپنے عزیزوں سے، نوجوانوں سے کہوں گا کہ دیکھو، علماء کی سرپرستی سے، بڑوں کی سرپرستی سے، جماعتوں کی سرپرستی سے باہر مت جاؤ۔ باہر جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور کام کرو، اپنی صلاحیتوں اور اپنی تکنیک کا پورا استعمال کرو۔ بتاؤ جتنے کوٹیشن ملتے ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بتاؤ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج بتاؤ، حدیث کی غیرت بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ ان کا مسلک اور عقیدہ کیا تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ اور بتاؤ لوگوں کو کہ دیکھو، نبی کی ملت پر نجات ہے کہ امت کی شخصیتوں کی ملت پر؟ اگر کسی کے نام پر کوئی طریقہ بنا ہو، مرور ایام سے کوئی شکل بن گئی ہو، کوئی تھاٹ وجود میں آ گیا ہو، لوگ اس کا فالوور ہو گئے ہو، تو بتاؤ اگر سنت اس کے خلاف ہمیں الگ راستہ اور طریقہ اور ملت دیتی ہے تو بتاؤ لوگوں کو یہ سارے سورسز استعمال کر کے کہ نجات سنت میں ہے یا نجات سنت کے خلاف کسی نہ کسی شخصیت کی تقلید میں ہے؟ بتاؤ میرے بھائیوں۔ عزیز نوجوانوں، یہ کام ہے کرنے کا، اور یہ کام کب مؤثر ہوگا؟ جب آپ کا کیریکٹر بلند ہوگا اور آپ سچے ہوں گے۔ کوئی بھی دعوت کا کام، کوئی بھی کوشش اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک سچوں کے ہاتھوں پر، سچوں کے ساتھ نہ ہوتی ہو، اور میرے بھائیوں، اور وصول اور پاور کے ساتھ، دلیل کے ساتھ نہ ہوتی ہو۔ بتاؤ لوگوں کو، بتانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے عزیز نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے کو، آپ سب کو، کہ اخلاق بڑا بناؤ، سچائی اپنی پہچان بناؤ، امانت داری پہچان بناؤ، اور سماج میں ہر چھوٹے بڑے کا ادب کرو، سماج میں ہر چھوٹے بڑے کا حسب مرتبہ، حسب مراتب ان کا لحاظ رکھو۔ نوجوانوں، جانو اس بات کو کہ بزرگوں کا اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کا اجلال کرنا ہے۔ جو نوجوان اپنے بزرگوں کے حق میں گستاخ اور بے ادب ہو، وہ اللہ کی توحید میں ناقص ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سمجھ لو اور یہ جان لو کہ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ لوگوں کے بیچ میں اپیلنگ پاور کبھی نہیں پیدا کر پائیں گے، اپنی کوششوں میں نہیں پیدا کر پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت قبول کرتے تھے صحابہ تو کیا کہتے تھے؟ زندگی میں اس شخص کے بارے میں یہ تجربہ ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولا ہو۔ آج یہ اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم جھوٹا کیسے کہہ دیں؟ کام کرنا ہے، کام ہم آپ مل کر کے کر رہے ہیں، ہمارے عزیز نوجوانان آگے بڑھ کر کے کر رہے ہیں، ان کا کام اس سے پہلے یہ ہے علم سے، علماء سے، کیریکٹر سے، سچائی سے، صحیح بنیادوں سے، اور جذبات کو وصولوں اور اپنے رہنماؤں کے پیچھے چلانے کے لیے اپنے آپ کو پابند کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کانفرنس جو منعقد ہو رہی ہے اور آخری مرحلے میں ہے، ہم سب کے بزرگ اور مہمان شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کے سوال و جواب کی سیشن سے ختم ہو رہی ہے۔ اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی زندگی جینے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کی زندگی جینے کی توفیق دے ہم سب کو، اور جتنے لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں یا سنیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق دے۔ سارے نبیوں کی دعوتوں کا خلاصہ قرآن میں جا بجا بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ دعوت دیتے تھے اپنی قوموں کو تو کہتے تھے اللہ کی توحید قبول کرو اور میری اتباع کرو۔ بتائیے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ، آج دعوتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھو اور مقلد ہو جاؤ۔
کلمہ پڑھو اور کسی نہ کسی امام کی تقلید کر لو۔ سارے نبی کہتے تھے فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ کا تقوی اور توحید اختیار کرو، اس لیے کہ یہ تقوی جو ہے یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ تقوی ہے، کلمہ توحید نہیں، یہ تقوی جو ہے یہ توحید میں اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کی حقیقی بندگی کرنے والا ہوگا تو وہی تقوی والا ہوگا۔ اور کہتے تھے میری اتباع کرو، اتباع۔ صحابہ اسی بات کو کہتے تھے جب کوئی سنت کے خلاف عمل دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ نبی کا طریقہ زیادہ بہتر ہے یا جو تم نے نبی کے خلاف طریقہ اپنایا ہے وہ بہتر ہے؟ بتاؤ۔ سارے سماج میں گھر گھر یہ بات جانی چاہیے، نبی کے سنت اور طریقے کے خلاف جو طریقہ چل رہا ہے، سنت معلوم ہے، دلیل موجود ہے، بتایا جائے گھر گھر کہ بتاؤ نبی کا طریقہ زیادہ بہتر ہے یا یہ جو طریقہ اس کے خلاف چل رہا ہے وہ بہتر ہے۔ آج لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، ذہن بدلا جا رہا ہے، امام نبی کے خلاف بات نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جو امام نبی کے خلاف بات نہیں کرتا وہی امام تو سب کا امام ہے، اور جس امام سے نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، کوئی نبی کی سنت کے خلاف کوئی بات اجتہادی یا لا علمی میں ہو گئی، وہ ان کا طریقہ دین نہیں ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے طریقے کو اللہ اور اس کے رسول نے دین نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں، یہ عام کرو، اور اس میں وہی نصیحت کہ ہمارا طریقہ مثبت، ہمارا طریقہ پازیٹیو، ہمارا طریقہ فکر مندانہ، ہمارا طریقہ ہر ایک کے ساتھ صلح جویانہ ہو۔ ہم صلح چاہتے ہیں، جھگڑا نہیں، لیکن اس صلح میں ان سارے مسائل میں جو ہمارے اور آپ کے ایک ہیں، ان سارے مسائل میں ہمارا آپ کے ساتھ صلح ہے۔ جس مسئلے میں آپ الگ ہیں اس میں بھی ہمارا آپ کا مسئلہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ بھی امام کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں وہ امام ہے اہل السنہ اور اہل الحدیث کے، لیکن آؤ جس بات میں ہم اور آپ ان کے ساتھ نسبت کرنے میں ایک ہیں، آؤ کیوں نہ ان کا عقیدہ اور ان کا طریقہ ہم قبول کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہی سچائی اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ جس بات پر ہم تم ایک ہو اس پر آگے بڑھیں، ان کا عقیدہ مان لو، ان کا طریقہ مان لو، انہوں نے تقلید سے منع کیا ہے، حرام کہا ہے، چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کی کوششوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے، علماء کی جہود اور آپ تمام کی حاضری اور اس اجلاس کی انتظام کے تعلق سے جتنی بھی کوششیں اور تعاون اور ہمدردیاں اور دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، اس حاضری کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔